بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کے لیے سزا کا اور دنیا میں عذاب کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ منافقین پر لعنت بھی ہے اور انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ وہ جو ایذا دیتے ہیں ایمان والوں کو، اس کے بدلے میں یہاں اب آخرت کے احوال کا ذکر ہے۔ یسألک الناس عن الساعة، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں۔ احوال قیامت کا ذکر احوال دنیا کے بعد، تو یہ ماقبل سے اس مضمون کا تعلق ہے۔ پھر یہ کہ پہلے منافقین کا ذکر، تو منافقین سوالات میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ قیامت آنے والی نہیں۔ یسألک الناس عن الساعة، یسألک کا مطلب ہے آپ سے پوچھتے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا کہ سألک یا سوال کیا آپ سے، بلکہ سوال کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع سے اس کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے بارے میں وہ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ یہ کسی ایک وقت کی بات نہیں ہے، وہ قیامت کے کب آنے کے ایشو کو بار بار اٹھاتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، یہ سوال ایمان والوں کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے۔ قیامت کو مان کر، قیامت پر یقین کرتے ہوئے، قیامت کے لیے تیاری کے طور پر سوال کہ قیامت کب آئے گی۔ جبریل امین نے بھی حدیث جبریل میں سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن منافقین اور کفار قیامت کے بارے میں جب سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو ان کے سوال میں مقصد یہ تھا کہ قیامت کا آنا بعید ہے، اور وہ قیامت کی تکذیب کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو یسألک الناس عن الساعة، سألوا عن الساعة استبعادا وتکذیبا موہمین انہا لا تکون، تفسیر قرطبی۔ قیامت کے بارے میں
منافقین نے اور منکرین نے جو سوال کیا وہ اس لیے کہ وہ قیامت کی تکذیب کرنا چاہتے تھے، مذاق اڑانا چاہتے تھے، اور تاکہ لوگوں کے خیال میں یہ بات ڈالے کہ یہ قیامت کا اور آخرت کے قائم ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ دیکھیں باطل ہے، قیامت تو آ نہیں رہی۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ انما کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں حصر ہو، جہاں یہ معنی ہو کہ خاص اور صرف اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم۔ قل انما، قل کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ یہ جواب ان کو دیجئے، اور یہ جواب اپنے پاس سے نہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے میری ہی جانب سے کہ یہ اللہ کا جواب ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ چنانچہ حدیث جبریل میں بھی جب جبریل امین نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جن سے سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتے، یعنی جیسے آپ کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك، اور کون سی چیز ہے جس نے آپ کو خبر دی؟ وما يدريك، یہ ما استفہامیہ ہے، ما کیا ہے؟ یدری کا جو آپ کو خبر دے گا، کون خبر دے سکتا ہے؟ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، کون خبر دے سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، کون خبر دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، جواب اس کا انکار میں ہے۔ لعل الساعة تكون قریبا، یہ مستقل جملہ ہے، جملہ مستانفہ۔ بعض نے اس کو وما یدریک کا مفعول بنایا ہے، مفعول ثانی۔ شاید کہ قیامت قریب ہو، لعل الساعة تكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو، آپ کو اس کا علم نہیں معلوم، اور خبر آپ کو کون دے گا سوائے اللہ کے، اور اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس تو ہے نہیں۔ ہاں شاید قیامت قریب ہو، توقع رکھیں ان قریب قیامت آنے والی ہے، یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ یہ وما یدریک کا مفعول ہوگا تو کون سی چیز ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ قیامت قریب ہے؟ اور جب آپ کو قیامت کے قریب ہونے کا نہیں معلوم تو اس کے واقع ہونے کا بھی نہیں پتہ۔ جب قیامت کے قرب کا نہیں معلوم تو قیامت کے وقوع کا تو بطریق اولا نہیں پتہ۔ لعل کیوں کہا؟ شاید کہ قیامت قریب ہو، یہ لعل توقع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ توقع رکھیں قیامت آنے والی ہے، مخاطبین کی حیثیت سے کبھی تو لعل یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر تو سوال ہی نہیں۔ لعل وعسى حرف ترج وهما من اللہ واجب، یہ قانون ہے
کہ لعل اور عسا حرف ترجیح ہے، مگر اللہ کی طرف سے یہ استعمال ہوتے ہیں وجوب کے لیے، یقین کے لیے۔ یقیناً قیامت قریب ہے، لیکن اگر یہ شاید اور امید کے معنی میں ہے تو یہ مخاطبین کی حیثیت سے، کہ ہر وقت مخاطب کو قیامت کے قرب کا انتظار کرنا ہے اور امید رکھنی ہے اور تیاری کر رکھنی ہے۔ لعل الساعة تکون قریبا، یہ وہ مضمون ہے جو بعض دوسری آیات میں بھی ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورۃ النحل کے شروع میں جس طرح اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم ان قریب آیا چاہتا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة لعل الساعة تكون قریبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا بعثت والساعة کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، اور دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک طرح علامات قیامت میں شمار ہے، یہ قرب کی علامت ہے، اور ہر چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، گزری ہوئی بعید ہو جاتی ہے، کل گزشتہ بعید ہے اور آئندہ قریب ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ بھی ایک اس کی قیامت قائم ہی ہوگی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو قریب ہے قیامت، اس لیے کہ موت قریب ہے، جب موت قریب ہے تو قیامت قریب ہے، اور مجموعی طور پر قیامت دنیا کے حساب سے بھی قریب ہے، اور ہر آنے والی چیز بھی قریب ہے، اور اس قریب ہونے کے بتانے میں مقصد یہ ہے کہ تیاری پکڑو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ یہ اب کفار کے لیے اس قیامت میں جو وعید ہے ان وعیدوں کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً 8 وعیدیں ہیں جو اب آگے ذکر ہو رہی ہیں۔ ایک وعید یہ کفار کے لیے کہ ان پر لعنت ہے، تو یہ دوسری وعید ہے کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، پھر تیسری ہے کہ وہ اس جہنم میں رہیں گے خالدین، اور چوتھی یہ ہے کہ ابدا وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ وعید اور شدید۔ اور 5ویں وعید یہ ہے کہ ان کا کوئی ولی نہیں ہو جو ان کا دوست اور حمایتی ہو، اور 5ویں چھٹی یہ ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولا نصیرہ، اور 7ویں یہ ہے کہ وہ یہ ارمان کریں گے کہ کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور 8ویں یہ ہے کہ وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنے جن بڑوں اور لیڈروں کی اور گمراہوں کی بات مانی وہ ہمارے لیے سبب عذاب بنے، تو پھر ان سے برات کا اظہار کریں گے اور ان کے عذاب کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ 8 وعیدیں کافروں کے لیے جو آخرت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی،
تو یہ تو کوئی مقصودی بات نہیں ہے کہ کب آئے گی، جب بھی آئے تیاری رکھو۔ اور پھر تم قیامت کا انکار کرتے ہوئے کافر بن کر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، جبکہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہاں تو لعنت اور عذاب ہوگا، وہاں تو اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ تو آج اللہ کی رحمت سے حصہ لے لو، ایمان لے آؤ، اور صرف یہ سوالات چھوڑ دو کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ تیاری کرو۔ جیسے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ انظر ما اعددت لها، آپ نے کیا تیاری کی؟ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو رحمت سے دور ہونے پر کیا ہوتا ہے کہ پھر انہیں سزا ملتی ہے، اور حق کی قبولیت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو یہ توفیق سے محرومی لعنت، اور پھر سزا لعنت۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، صرف رحمت سے دور ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ وَأَعَدَّ، اور تیار کیا ہے ان کے لیے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ۔ خالدین فیہا، رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ۔ یہ فیہا، یہ ہا ضمیر راجع ہے سعیرن کی طرف، اور سعیرن کا معنی ہے آگ۔ چونکہ سعیر سے مراد تو نار ہے، اور نار، لفظ نار مؤنث ہے، اس لیے فیہا انس السعیر لأنہا بمعنی النار، تفسیر قرطبی۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے وہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی حمایت و حفاظت کرنے والا نہیں ہو جو ان کو مطلوب تک پہنچائے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں عذاب سے بچائے۔ یہ خالدین اور ابد، ان میں کس طرح ہم ترتیب کریں گے، اور ان دونوں کے دو الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ۔ خلود کا مطلب تو ہوتا ہے رہنا، تو خلود کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے ایک طویل مدت تک رہنا، اور ایک معنی اس کا ہے ہمیشہ رہنا۔ اب خالدین فیہا، رہیں گے وہ طویل مدت تک اس میں۔ اب طویل مدت تک رہیں گے، جب ابدا ہوگا تو پھر بات خلود کا ایک معنی خاص ہو گیا۔ خالدین، وہ طویل مدت تک رہیں گے، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، دو مطلب بن سکتے۔ جب کہا ابدا تو پھر ایک معنی متعین ہو گیا، وہ کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ ایک ازل ہوتا ہے، ایک ابد ہوتا ہے۔ ازل وہ کہ جس کی ابتدا کوئی نہ ہو، اور ابد وہ ہے جس کی انتہا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، وہ دونوں کو ملا کر پھر سرمدی کہتے ہیں۔ تو ابدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں۔ یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس میں خالدین فیہا ابدا ہے، اور بعض دوسری آیات بھی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہنم اور اس میں رہنے والے کافر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ معاملہ ایک حد تک جا کے ختم نہیں ہوگا بلکہ ابدا۔
تو بعض کا یہ قول جو بعض سے مروی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں اور بعض معتزلہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جہنم پھر ختم ہو جائے گا، اس میں رہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ابدا کا لفظ اور اس قسم کی آیات اس کا رد ہے. تو جب ابدا کی قید نہ ہو تو بھی خالدینہ کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ رہے، لیکن خلود کا معنی مکث طویل بھی ہوتا ہے، طویل مدت تک رہنا. ابدا تو ایک تاکید ہے. تو جب یہ ساتھ دونوں الفاظ آ جائیں تو ہم معنی کرتے ہیں کہ وہ اس میں رہیں گے اور ایسے رہیں گے کہ ابدا. یوم تقلب وجوہہم وہم فی النار، جس دن کے تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے. قلب یقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا. جس دن کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں. جیسے کوئی کسی سیخ کے اندر گوشت کو بھونتے ہیں تو وہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، ایسے ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. یوما کا جو لفظ ہے اس کا تعلق یہ جو ماقبل میں اعدہ ہے، خالدینہ ہے، لا یجدونہ ہے، ان تینوں میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اعد یوم تقلب، یوم تقلب، اعد یوم تقلب. یہ آگ تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے اس دن. خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں اس دن. لا یجدون نہیں پائیں گے وہ کوئی مددگار اس دن. یوم کا تعلق ان تینوں سے ہو سکتا ہے، اور اذکر مقدر بھی ہو سکتا ہے. یاد کرو وہ دن، اذکر یوما، یاد کرو وہ دن، یہ ظرف ہے. جس دن کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. یہ گویا ان کی بے بسی کی ایک کیفیت پیش کی جا رہی ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں بالکل بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ اپنے چہرے سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے کہ وہ خوب بندھے ہوئے ہوں گے اور بے بسی کی کیفیت میں ہوں گے. تو ولی اور نصیر بھی نہیں ہوگا اور بندھے ہوئے بھی ہوں گے. یقولون کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش افسوس ہے ہم پر کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی. اس وقت پھر کاش کاش کریں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 میں ہم نے اس کی تفصیل بتائی کہ آرزو اور ارمان کریں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ. کاش کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے. یا لیتنا، یا لیتنا میں یہ کہ یا ہے، ایک یا کا مطلب ہوتا ہے اے. یہ اے جو ہے یہ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ یہاں منادا کوئی نہیں ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ منادا ہوتا ہے. تو یہ یا جو ہے یہ لیتا کے اوپر داخل ہے. یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر. تو یہ یا فقط تنبیہ کے لیے ہے، ندا کے لیے نہیں ہے. کسی کو بلایا نہیں جا رہا،
بلکہ متنبع کرنے کے لیے اور نہایت افسوس کے لیے کہتے ہیں یا لیتنا. ترکیب کیا بنائیں گے؟ یا حرف ندا. تو منادا کہاں ہے؟ جب یہ لیتا پہ ہے تو منادا نہیں ہے. ہاں یہ ایک ترکیب اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا کا منادا محذوف ہو اور یہ اصل میں یوں تھا کہ یا ربنا لیتنا. ربنا محذوف منادا، اے ہمارے رب افسوس ہم پر، کاش ہم، ہائے کاش ہم. مراد تو بس افسوس ہی ہے نا، مطلب تو واضح ہے. یہ افسوس ان کا اس طرح ہوگا کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا، یہ موقع ہی ایسا ہے. جیسے شاعر کہتے ہیں کہ الا لیت الشباب یعود فاخبره بما فعل المشیب. ہائے کاش جوانی لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا. تو وہ متعذر ہے. الرسولہ کے اندر جو یہ الف لام ہے یہ اس میں جنس ہے، اس لیے کہ جہنم میں صرف اس امت کے منکرین اور کافر تو نہیں ہوں گے، وہ سب ہوں گے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ہر رسول. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. اور کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا یعنی یا ربنا حرف ندا حذف، اے ہمارے رب انا اطعنا بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے. السبیلہ کے اندر یہ الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی ہے، وہ راستہ المعہود. السبیل الموصل الی اللہ، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے. ہمیں اللہ تک پہنچانے کے اس راستے سے ہمارے بڑوں نے روکا اور انہوں نے گمراہ کیا. ہم نے ان کی پیروی کی اور ہم ان کی اندھی عقیدت میں آ گئے. سادتنا، یہ سادہ کا لفظ جو ہے یہ سیدن کی جمع ہے. سیدن. کاتبن کی جمع کتبتن لکھنے والے. فاجرن فجرتن. تو سیدن سادتن، یہ تھا سودتن، یہ بھی اصل میں تو واو تھا نا، الف واو تھا. سیدن بھی اصل میں سیودن تھا، سیودن. اور سادتن بھی اصل میں تھا سودتن فعلتن. پھر وہ واو الف میں تبدیل ہوا ہے وہ سادتن. یہ سادتن سیدن کی جمع، فعلتن کا وزن جمع. اور سادتن جو جمع ہے سید کی، سردار. ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی. اور سادتن کی پھر جمع سادات ہوگی. سادات پھر سادت تن کی بھی جمع، اس کو کہتے ہیں جمع الجمع، وہ جمع کا جمع. سیدن سادتن ساداتن. تو ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی.
اور وہ کبرا انا، یہ کبرا جو ہے وہ پھر کبیر کی جمع، کبیر کی. اب سادہ اور کبرا، سردار اور بڑے، دونوں کا یہ تو ایک ہی مطلب، مترادف الفاظ. قرطبی میں یہ بھی ہے کہ والسادۃ والکبراء بمعنى، سادہ اور کبرا کا مطلب ایک ہے. اور اگر اس میں فرق کیا جائے تو یوں ایک فرق ہے کہ وہ کہیں گے ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اور پھر جو سرداروں کے بھی بڑے ہوتے ہیں، کچھ سردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، پھر کچھ اس کے بھی بڑے ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، بڑے وہ سادات سے بھی بڑے. ایک اور بھی بات سمجھ جا سکتی ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہو سکتے ہیں، ایک ریلیجس لیڈر. جی اس پر آتا ہوں. یہ ایک مطلب یہ ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ سادات بڑے پیشوا، یعنی جیسے پیر ہوتے ہیں، اور کبرا جیسے حکمران ہوتے ہیں، یعنی مذہبی لیڈر جیسے سید ہو گئے، اور دنیاوی حکمرانی جن کے پاس ہو تو کبرا. یا اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں، اس کے برعکس مطلب بھی لے سکتے ہیں. تو مفہوم تو ایک ہی ہے. عبداللہ ابن مبارک سے جو مروی ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، دین کو دو طبقوں نے بڑا نقصان پہنچایا. ایک علماء سوء، احبار سوء، اور ایک رہبان، بادشاہ. احبار و رہبان اور ملوک. خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. جب یہ دو طبقے بگڑ جاتے ہیں تو پھر پوری قوم بگڑتی ہے. جب ان دو طبقوں کی اصلاح ہوتی ہے تو قوم کی اصلاح ہوتی ہے. دو طرح کے لوگ، بڑے لوگ ہوتے ہیں، حکمران سیدھے ہوتے ہیں تو لوگ سیدھے چلتے ہیں. علماء مصلح امت ہوتے ہیں. تو یہ ایسے طبقات ہیں جو پاور رکھتے ہیں، لوگ ان کی مانتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے. تو فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو عوام یہی کہیں گے کہ بھئی ہم اس لیے گمراہ ہوئے کہ ہم نے سعادت اور کبرا، سرداروں کی اور بڑوں کی پیروی کی، تو وہ ہمیں گمراہ کر گئے، ہمیں ان باتوں میں ڈالا جو مطلوب الہی نہیں تھا، جو گمراہی تھی. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب، ان کو دے سزا دوچند، دے ان کو دوچند سزا، دگنی سزا. ضعف خود دگنے کو کہتے ہیں، ضعف صرف ضعف. ضعفین کا مطلب تو ہوتا ہے دگنی کا بھی دگنا، وہ ضعف ڈبل ہو گیا. ضعف اور ضعفین کا مطلب ایک ہے، دگنا. یہ ہو رہا اس کے اندر اور بھی مبالغہ ہے، اور مراد کثرت، دوہری سزا دے دو. اب بے بسی کے عالم میں جو ان کو یہ سزا ہو رہی تھی اور وہ بے بس تھے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس کے اوپر ایک بے بسی اب یہ ہے کہ ان کو اپنے بڑوں پر غصہ آ رہا ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ان کی اب درخواست اپنے بچاؤ سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو اب سزا ڈبل دے. یہ ایک طرح کا غصہ اپنا وہ اب اس طرح نکال دیں. اور بات ان کی معقول بھی ہے، یہ مطالبہ ان کا غلط بھی نہیں ہے، منظور بھی ہوگا. اس لیے کہ ان کے بڑوں نے جو گمراہی کی وہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہ کیا بھی.
لیکن اس دگنے عذاب سے یہ پیروکار بھی بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا بھی دوہرا قصور تھا کہ وہ خود گمراہ بھی ہوئے اور گمراہوں کی پیروی بھی کی، تو سب کے لیے دگنا عذاب۔ یہاں ان کے لیے سزا یہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کے وہ بڑے جن پر آج وہ ناز کرتے ہیں اور ان کی زندہ باد کرتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، آج ان سے بیزاری کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت بے جو بڑی لعنت۔ یہ آیت نمبر 64 میں بھی ابھی گزرا ہے، ان اللہ لعن الکافرین، وہ تو عمومی لعنت تھی، یہ اب خاص اور کبیر لعنت کی درخواست ہے۔ لعنًا کبیرا، لعنت کا بڑا ہونا لعنت کثیر ہی ہوتا ہے، لعنًا کبیرا یعنی لعنًا کثیرا۔ کبیر یہ کہ اس کی کیفیت بڑی ہو، کوالٹی میں اضافہ ہو، اور کثیر یہ کہ اس کی کمیت اور مقدار اور کوانٹٹی میں اضافہ ہو۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، تو عذاب دو چند دیں اور پھر اس کے بعد عذاب بھی ہو، اس کے بعد لعنت بھی ہو، تو عذاب تو ہے، لعنت تو عذاب ہی ہے نا، لعنت تو سزا ہی ہے۔ اب ان کو سزا دیں دو چند اور لعنت کبیر، تو کبیر لعنت پھر سزا کے بعد کیا ہے؟ سزا کے بعد پھر کبیر لعنت یہ ہے کہ وہ جس سزا میں ہیں اس سزا میں پھر اب مستقل رہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ یہ اب اس سورت کا آخری رکوع ہے اور اختتامی کلام۔ اس سے پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے روکا، منافقین جو قسم قسم کی ایذائیں پہنچاتے تھے، اور اس کی سزا ذکر ہوئی دنیا اور آخرت میں، اور پوری صورت میں ہی یہ مضمون چل رہا تھا۔ منافقین کا ایذا دینا کیا تھا کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور جب وہ نکاح زینب پر اعتراض کر رہے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اعتراضات کر رہے تھے، یہ سب ایذا تھا۔ پوری صورت میں اطاعت رسول اور عظمت رسول کا حکم ہے، اور جو جو باتیں ایذاء رسول کی تھی اس پر شدید وعید منافقین کے لیے، کافرین کے لیے ذکر ہوئی، اور آخر میں آ کر یہ اب آخرت کی شدید وعیدیں بھی ذکر ہو گئی۔ تو اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اور ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایذا پہنچانے والوں کی طرح نہ بنے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ایذائیں پہنچائی، اے ایمان والوں تم ان کی طرح مت بنو۔ تو ماقبل سے تعلق واضح ہے، اور ابھی منافقین پر اور کافرین پر لعنت کا ذکر ہوا تو ایمان والوں کو ایذا سے روکا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہونا، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح، مثل الذین، کاف بمانا مثل ہے،
یہ تکونو کی خبر ہے. مت ہونا ان لوگوں کے مثل جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو. اس میں دو مطلب ہو رہے ہیں. ایمان والوں کو تو روکا بھی جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ایسی ایذائیں پہلے نبیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. اس لیے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی تھی اور انہوں نے صبر کیا. جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا تو آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو بھی اس سے بڑھ کر ایذائیں پہنچائی گئی تھی اور انہوں نے صبر کیا. تو مت ہونا کالذین، ان لوگوں کی طرح، ان کافروں کی طرح، ان منافقین کی طرح، ان یہود کی طرح. آذوا موسیٰ، جنہوں نے اذیت پہنچائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے جو انہوں نے کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کو اذیت دینے کے لیے جو الزامات موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے لگائے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے کی خود قرآن مجید میں بہت ساری جگہ تذکرہ ہے. جب جہاد کا حکم آیا تو قوم کے لوگوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے قوم عمالقہ کے خلاف. یہ قرآن میں ہے. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام. یہ تو بعض روایات میں ہے، تاریخی روایات. لیکن ایک صحیح حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے یہ ناروا بات کی تھی کہ ان کو قدرت کی یا برس کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایک عیبدار بیماری ہے. قدرت کا مطلب خصیتین کا پھول جانا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی تھی اور یہ نازیبہ الزام لگایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دی. اور یہ الزام انہوں نے اس لیے لگایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب کے ساتھ مل کر نہیں نہاتے تھے جیسے کہ وہ برہنہ اور یعنی کے ساتھ نہاتے. تو انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو یہ بیماری ہے. تو ایک بار اسی طرح تنہائی میں وہ نہا رہے تھے اور اپنے کپڑے رکھے ایک پتھر پہ، تو وہ پتھر بھاگنے لگے. اللہ کا حکم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے. وہ پتھر جا کے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، اور اس سے خود بخود ہی یہ بات مشہور ہو گئی اور ان کی برات ہو گئی کہ یہ بیماری ان کو نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی برات اسی طرح ایک فعلی انداز میں منظور تھی، ورنہ تو ان کے قول پر تو کوئی یقین نہ کرتا. اور اللہ نے ان کے اس قول سے ان کو بری کر دیا. اور یہ بالکل صحیح حدیث میں ثابت ہے، صحیح بخاری میں ہے. تو یہ تو اس کی ایک مثال ہے، ورنہ باتیں تو اور بہت ساری ہیں. سورۃ البقرہ میں ہے نا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے.
انہوں نے کہا تھا نا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس کی عبادت کریں گے بچڑے کی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا ہم گائے کو ذبح کریں؟ اس قسم کے واقعات تو بہت سارے ہیں قرآن مجید میں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبے والے تھے۔ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بڑا تھا۔ وجیح کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے محبوب تھے، وجیح کا مطلب یہ کہ ان کا مرتبہ بلند ہے، وجیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں کو قبول کرتے تھے۔ تو ان کا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اب مانگنا شروع کر دو، اور وہ وجاہت والے تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے وجاہت والے ہوتے ہیں تو لہٰذا اب اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے تو تم ان سے مانگو۔ لوگ اسی آیت سے بھی اس قسم کی باتیں نکالنے لگے، حالانکہ بیان کیا چل رہا ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے نزدیک تھے، بڑے مرتبے والے تھے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے سورۃ آل عمران میں۔ وآخر دعوانا